العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کی ویڈیو ہماری سورہ انفال کی آیت نمبر 1 کے بارے میں ہے۔ پہلے آیت پڑھیں گے، پھر ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کی تفسیر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ لفظی ترجمہ پہلے پڑھیں گے۔ یسألونک کا سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں۔ قل کہہ دو الانفال کہ یہ مال غنیمت للہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، والرسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ فاتقوا اللہ بس اللہ سے ڈرتے رہو، واصلحوا اور صلح رکھو، ذات بینکم آپس میں، واطیعوا اور اطاعت کرو اللہ رب العزت کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم اگر تم مؤمنین مؤمن ہو۔ تو سب سے پہلے لفظ انفال اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ انفال لفظ جمع ہے، اس کی واحد جو ہے وہ نفل ہے، اور جس کے معنی ہے مال غنیمت۔ اور نفل یعنی اضافی چیز کو غنیمت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عطا ہے، جو فتح کے علاوہ زائد چیز ہے، اس لیے اس کو غنیمت یا مال غنیمت کہتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے آیت انفال کے نزول کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی جب غنیمت کے معاملے میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اور اختلاف کی نوبت آ گئی تو اللہ تعالی عز و جل نے معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکال کر اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ اب وہ آپ جو مال غنیمت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں جو ہے وہ برابر آپ نے تقسیم فرما دی۔ دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم میں سے یہ کام کر دکھائے اسے مال غنیمت میں سے یہ انعام ملے گا۔ چنانچہ نوجوان آگے بڑھے، عمر رسیدہ حضرات جھنڈوں کے پاس کھڑے رہے اور وہاں سے نہ ہٹے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فتح عطا فرمائی تو بوڑھوں نے فرمایا کہ ہم تمہارے پشت پناہ تھے، تمہارے پیچھے تھے، اگر تمہیں شکست ہو جاتی تو تم ہماری طرف آتے، لہٰذا یہ نہیں کہ مال غنیمت تم لے جاؤ اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ جوانوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا یہ حق مقرر فرما دیا ہے، تو اس پر یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آیت نمبر 2 کے بارے میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کی ویڈیو ہماری سورہ انفال کی آیت نمبر 1 کے بارے میں ہے۔ پہلے آیت پڑھیں گے، پھر ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کی تفسیر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ لفظی ترجمہ پہلے پڑھیں گے۔ یسألونک کا سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں۔ قل کہہ دو الانفال کہ یہ مال غنیمت للہ
اللہ رب العزت کے لیے ہے، والرسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَصْلِحُوا اور صلح رکھو، ذات بینکم آپس میں، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو اللہ رب العزت کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، ان کنتم اگر تم مؤمنین مومن ہو۔ تو سب سے پہلے لفظ انفال اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ انفال لفظ جمع ہے، اس کی واحد جو ہے وہ نفل ہے، اور جس کے معنی ہے مال غنیمت۔ اور نفل یعنی اضافی چیز کو غنیمت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عطا ہے، جو فتح کے علاوہ زائد چیز ہے، اس لیے اس کو غنیمت یا مال غنیمت کہتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے آیت انفال کے نزول کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی جب غنیمت کے معاملے میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اور اختلاف کی نوبت آ گئی تو اللہ تعالی عز و جل نے معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکال کر اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ اب وہ آپ جو مال غنیمت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں جو ہے وہ برابر آپ نے تقسیم فرما دی۔ دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم میں سے یہ کام کر دکھائے اسے مال غنیمت میں سے یہ انعام ملے گا۔ چنانچہ نوجوان آگے بڑھے، عمر رسیدہ حضرات جھنڈوں کے پاس کھڑے رہے اور وہاں سے نہ ہٹے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فتح عطا فرمائی تو بوڑھوں نے فرمایا کہ ہم تمہارے پشت پناہ تھے، تمہارے پیچھے تھے، اگر تمہیں شکست ہو جاتی تو تم ہماری طرف آتے، لہٰذا یہ نہیں کہ مال غنیمت تم لے جاؤ اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ جوانوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا یہ حق مقرر فرما دیا ہے، تو اس پر یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آیت نمبر 2 کے بارے میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا